ایک طرف کشمیر کی سوسائٹی شراب کو ایک سماجی اور اخلاقی مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے اور دوسری طرف اسی شراب سے سرکاری خزانہ کروڑوں روپے کما رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شراب ریونیو کا اتنا بڑا سورس ہے کہ انسانی صحت اور سماج کا توازن داؤ پر لگا دیا جائے؟ آج کشمیر میں شراب صرف مورالٹی کا ڈیبیٹ نہیں رہی، یہ اکانومی، پالیٹکس اور پبلک ہیلتھ کا ایک بڑا سوال بن چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کی لکر اکانومی کی، اس سیاست کی جو الیکشن مینیفیسٹو میں شراب بندی کی بات کرتی ہے لیکن بجٹ سپیچز میں ایکسائز ریونیو کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے، اور اس ایتھیکل سوال کی جو ہر کشمیری سوسائٹی کے اندر گھوم رہا ہے، کیا حکومت کو پیسہ انسانی نقصان سے زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے؟ انڈیا دنیا کا تیسرا بڑا الکوہل مارکیٹ بن چکا ہے۔ 2026 میں انڈین الکوہل انڈسٹری کی ویلیو $64 بلین سے زیادہ ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے، 7.6% کے گروتھ ریٹ کے ساتھ، اور اگلے چند سالوں میں یہ اور تیزی سے بڑھنے والی ہے۔ ہر اسٹیٹ کے لیے الکوہل ایکسائز ٹیکس ایک میجر ریونیو سورس ہے۔ ایکسائز وہ ٹیکس ہوتا ہے جو حکومت شراب جیسے پروڈکٹس کی پروڈکشن اور سیل پر لگاتی ہے۔ یہ ریونیو سیدھا سرکاری خزانے میں جاتا ہے اور اسٹیٹس کے لیے ایک بڑی انکم سورس مانا جاتا ہے۔ اتر پردیش میں صرف ایکسائز سے 57,000 کروڑ روپے سے زیادہ کمائے۔ کرناٹکا، تمل ناڈو اور تلنگانہ جیسے اسٹیٹس اوپنلی لیکر ٹیکسیشن پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تمل ناڈو کا ماڈل انٹرسٹنگ ہے، وہاں گورنمنٹ خود ٹیکس میک کے ذریعے لیکر سٹورز چلاتی ہے، لیکن سوشل بیک لیش اور پبلک پریشر کے بعد حال ہی میں اب 700 سے زیادہ لیکر شاپس بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ دوسری طرف گجرات کا ماڈل ہے، آفیشلی ڈرائی اسٹیٹ، وہاں شراب بند ہے لیکن مارکیٹ اور الیگل لیکر ٹریجڈیز بھی اکثر ہیڈ لائنز بنتی رہتی ہیں۔ مطلب الکوہل بین اور الکوہل کنٹرول دونوں اپنے اپنے کانٹرڈکشنز رکھتے ہیں۔ اور اب کشمیر کے کیس کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد مشتاق، ایک فائنانشل ایکسپرٹ، کشمیر آبزرور میں شائع ہوئے اپنے ریسنٹ آرٹیکل میں شراب کے مسئلے کو فائنانشل لینس سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے سماج پر پڑتے اثرات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آفیشیل فگرز کے مطابق جموں کشمیر کا لیکر ریونیو 2026 اور 27 میں لگ بھگ 3,000 کروڑ تک پروجیکٹ کیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا علاقائی فرق نظر آتا ہے۔ جموں ریجن میں 220 سے زیادہ لیکر آؤٹ لیٹس ہیں جہاں سے تقریباً 91% ریونیو آتا ہے، جبکہ کشمیر ویلی میں آفیشلی صرف 4 لائسنسڈ وائن شاپس آپریٹ کرتی ہیں، پھر بھی کشمیر سے ایسٹیمیٹڈ 260 کروڑ کا ایکسائز کنٹریبیوشن آ رہا ہے۔ پلوامہ، شوپیاں، بڈگام، بانڈی پورہ اور کلگام جیسے ضلعوں میں کمیونٹی ریزسٹنس کی وجہ سے ایک بھی وائن شاپ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شراب کے استعمال اور غیر قانونی گردش کے کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آفیشیل رپورٹس کے مطابق جموں کشمیر کی لیکر انڈسٹری میں آن لائن آکشن ریفارمز کے بعد زبردست اضافہ دیکھا گیا، جنہوں نے لائسنسنگ سسٹم کو پوری طرح سے تبدیل کر دیا۔ ایکسائز آکشن کلیکشنز 2020 میں تقریباً 10 کروڑ سے بڑھ کے 2024-25 میں 1,118 کروڑ سے زیادہ پہنچ گئی۔ الکوہل سیلز میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا، جو 2020 اور 21 میں 471 لاکھ بوٹل سے بڑھ کر صرف 3 سالوں کے اندر ہی 672 لاکھ بوٹل سے زیادہ ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ کو پیسہ مل تو رہا ہے، لیکن دوسری طرف شراب نوشی سے ہونے والے نقصان اس آنے والے پیسے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ارشاد مشتاق اپنی رپورٹ میں تنقید کرتے ہیں کہ کشمیر ویلی شراب سے جتنا ریونیو حاصل کرتی ہے اس سے کئی زیادہ سماجی اور معاشی نقصان برداشت کرتی ہے۔ صحت پر بوجھ، گھریلو تشدد، سڑک حادثے، نشہ چھڑانے کا علاج، کام کی صلاحیت میں کمی اور قرضوں کے بوجھ کو ملا کر ایسٹیمیٹڈ لاسز 1,500 سے 2,500 کروڑ تک بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بحث کو صرف اخلاقیات سے نکال کر معیشت اور حکومتی نظام تک لے آتا ہے۔ کشمیر کے سائیکائٹرسٹ کہہ رہے ہیں کہ نشے کی لت کے معاملات میں نوجوان نسل کا تناسب بڑھ رہا ہے، خاندان زیور اور زمین بیچ کر قرضہ چکا رہے ہیں، اور جو پیسہ ایکسائز سے آ رہا ہے وہ آئی ٹی، ہارٹی کلچر، ہینڈی کرافٹس اور دیگر انڈسٹری سے بھی آ سکتا ہے، لیکن اتنی محنت کرے کون، اتنا انتظار کرے کون؟ حکومت اگر ایکسائز سے ہی آسان اور کوئک پیسہ حاصل کر رہی ہے تو ڈیولپمنٹ پر محنت کیوں کرے؟ کرٹکس سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف حکومت ڈرگز کے خلاف اگریسو مہم چلا رہی ہے، ڈرگ فری کشمیر کے نعرے لگا رہی ہے، تو پھر الکوہل کو صرف ریونیو سورس کے طور پر کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کرٹکس کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ نارکوٹکس کو سماجی زہر قرار دیتی ہے لیکن لیکر کو ریگولیٹڈ اکانومی کے نام پر برداشت کرتی ہے۔ اخلاقی تضاد یہاں پیدا ہوتا ہے۔
نیشنل کانفرنس نے الیکشن کیمپینز کے دوران شراب بندی اور کنٹرولڈ پالیسی کی بات کی تھی، لیکن اب جب چیف منسٹر عمر عبداللہ اور NC کے کچھ ممبرز لکر ریونیو کو معاشی ضرورت کے طور پر ڈیفینڈ کرتے نظر آئے تو تنازع اور تیز ہو گیا۔ حکومت کا موقف سیدھا ہے۔ جموں کشمیر کا نظام کافی حد تک مرکزی امداد پر منحصر ہے۔ سیلریز، ویلفیئر اسکیمز، پینشنز اور بنیادی ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے ریونیو ضروری ہے۔ اگر ایکسائز ریونیو بند ہوا تو معاشی خلا اور بڑھ جائے گا۔ لیکن کرٹکس پوچھ رہے ہیں، کیا ایک معاشرے کو معاشی طور پر سنبھالنے کے لیے اسی معاشرے کو سماجی طور پر نقصان پہنچانا قابل قبول ہے؟ یہ بحث صرف شراب کی نہیں ہے، یہ حکومتی ماڈل کی بحث ہے۔ کیا کشمیر کو ریونیو چاہیے؟ بالکل، لیکن کیا ریونیو کا ذریعہ سماجی طور پر تباہ کن ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسٹیٹ لیکر کو ریگولیٹ کرتی ہے تو کیا اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن سینٹرز، عوامی شعور کی مہم، ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور سخت سماجی سیف گارڈز بھی اتنی ہی سنجیدگی سے چلانا چاہیے؟ کیونکہ اگر صرف ٹیکس کلیکشن بڑھتا رہا اور سماجی قیمت کو نظر انداز کر دیا گیا تو بجٹ مضبوط ہو سکتا ہے لیکن معاشرہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ اور شاید اسی لیے کشمیر میں لیکر ڈیبیٹ اب صرف مذہب یا اخلاقیات کا ایشو نہیں رہا، یہ اب معیشت، اخلاقیات، سیاست اور صحت عامہ کا ایک بڑا انٹرسیکشن بن چکا ہے۔